وہ میں اپنا واقعہ پیش کرنے سے پہلے یہ بات جو وقفے میں ہم کر رہے تھے واضح کر دوں، یہ بات بہت سے بچوں کے تجربوں میں ہے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں. یہ کام بہت ہزاروں دفعہ کیا ہے کہ ایک گتا لیتے ہیں، اس پہ کراس بناتے ہیں، ڈبیاں بناتے ہیں اور اس پہ الفابیٹس لکھتے ہیں، ABCD یا الف بے پے تے جو بھی ہو. پھر سارے لوگ اس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، لیکن اتنی انگلی رکھتے ہیں کہ اس کو دبایا نہ جائے، بس اس کے اوپر ہوا برابر کا بیچ میں فرق رہے. یہ ہر ہاسٹل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس پہ کال آن کرتے ہیں کہ کوئی روح یہاں پر ہے تو وہ جواب دے، کوئی روح. تو پھر اس سے سوال یوں بنا کے پوچھتے ہیں کہ ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، تو وہ یس یا نو میں جواب جو ہے وہ ملتا، اور وہ ملتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہاں کی روح ہوتی ہے کہ وہاں کی بدروح ہوتی ہے یا یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا، لیکن یہ چیزیں اتنی نارمل لائف میں لی گئی ہوتی ہیں. میں ہندوستان میں تھا اور ایک بہت بڑا شخص جو ہے جس کا نام بھگوان شری رجنیش ہے، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنی طاقت تھی. آئیے بشیر صاحب، السلام علیکم. کہ وہ جلتی موم بتی کو اپنی آنکھوں سے بند کر دیتا تھا. اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ سارے گورے تھے، مسلمان نہیں تھے، ورنہ ہم اس کو بابا ہی بنا لیتے. ہمیں تو چاہیے نا اس طرح کی ایک غیر فطرتی چیز. اب میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، اور میں نیا اسکول سے فارغ ہوا تھا، اب اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کے جذبات کیسے ہوتے ہوں گے، یا بندہ مسلمان ہو نہ ہو خدا اس کی غیرت بنا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. تو وہاں پہ لوگوں کے دماغوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا، میرا یہ گمان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ جب چاہتا ہے بند کرتا ہے. تب مجھے وہاں پہ شاہ صاحب اپنے 7ویں کلاس کی دینیات کی کتاب آئی جس پہ کہ الف لام اور میم لکھا ہوا تھا، اور وہ الف لام میم لا کے ساتھ لکھا ہوا تھا. تو میں نے بھی اس کے لا کے اوپر حروف مقطعات کو ڈالنا شروع کر دیا، توجہ کے ساتھ، توجہ میں. اب جب میں اس پہ توجہ کر رہا تھا اور الف لام میم اس پہ ڈال رہا تھا، تو اس کی لا بند ہونی بند ہو گئی. تو مجھے اس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو سوالیہ نشان میں ڈال سکتا ہوں، اس پہ تو کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں. بالکل صحیح بات. سو اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ جو طاقت ہے یہ obtainable ہے، یہ حاصل کی جا سکتی ہے. اس کا تعلق نہ جادو سے ہے، نہ جادوگری سے ہے، نہ شیاطین سے ہے، نہ کسی کلام کے الٹا سیدھا پڑھنے سے ہے. آپ اللہ کے کلام کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں رحم اور برکت ڈالتا ہے. ہم اس کو جادو تصور کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم جادو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ جادو حقیقت کے اعتبار سے وہ جادو نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ جو بات کہی کہ اپنے نفس، اپنے دل دماغ میں ایک بات کو سوچنا، یہ جو سوچنا ہے نا، تفکر، یہ خود ایک طاقت ہے. یعنی ظاہر ہے کہ مؤثر طاقت تو نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی طاقت کے اندر ایک طاقت. اب معاملہ یہ، اس پر جب ریاضت کی جاتی ہے، تو تجربہ یہ بتاتا ہے حکماء کا، اور پرانی کتابوں کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو اس قدر مہارت حاصل ہو جاتی ہے، اگلا بندہ آپ کی سوچ کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے یہ اٹھائے گا، وہ وہی اٹھاتا ہے. اب یہ بولے گا، وہ وہی بولتا ہے. اب یہ جائے گا، وہ جا رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ سوچتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا جادو تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹوٹکا یا کوئی منتر تو نہیں استعمال کیا، کہ دماغ کی طاقت. اس کو تھوڑا سا اگر ہم آج کے دور میں سمجھنا چاہیں، جس کو مسمرزم کہتے ہیں، مسمرزم جو ایک بات ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ایک قوت خیالیہ کا ایک مستقل تصور اس میں بھی ہوتا ایک آپ کو ہدیتاً اطلاع کر دوں، وہ ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر صاحب لاہور آیا کرتے تھے، اور وہ 1 گھنٹی لے کر تو مسمرائز کرتے تھے اور ہپنوٹائز کر دیتے تھے ساروں کو. تو زمانہ غربت تھا، تو ہم نے 2,500 روپیہ بہرحال خرچ کے، تو وہاں پہ میں اور میرے ساتھ ایک کلیگ خاتون تھی، وہ بھی گئی. کلیگ نے تو مسمرائز ہو گئی، اور اس نے جو میری برائیاں کیں وہ اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ میری ایک زمانے میں طالبہ بھی رہی تھی. تو مجھے احساس سے ہوا کہ میں کس طرح کا استاد ہوں. یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کا. اس کا نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہوا کہ اس نے 1.25 گھنٹہ میرے آگے وہ گھڑی گھمائی. تو میں ڈر تو رہا تھا دل میں، لیکن مجھے جتنا کلام آتا تھا میں دل میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ کسی چیز کا نہ ہے. اچھا 2,500 ضائع گئے، میں نہیں ہوا ہپنوٹائز. تو میں نے آخر میں ان سے پوچھا، میں نے کہا حضور اقدس میرے 2,500 میں ایسی کون سی کمی تھی کہ اس کے حلال ہونے پہ آپ کو شک ہے کہ میں مسمرائز نہیں ہوا، میں ہپنوٹائز. اس نے کہا کہ 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ میں نے نہیں ہونا، 70% ہوتے ہیں جو کر کے آتے ہیں کہ ہونا ہے. جو 70% ہے وہ ہو جاتے ہیں.
تو میں نے کہا اس میں پھر 2500 کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ تو میں کر کے آیا ہوں. اس کو پھر نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں سیلف سجیشن. آپ اپنے آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ میرے پہ ہے تو وہ واقعی ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دینی ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ سوچ پر ریاضت کرنے سے, یہ جملہ بڑا اہم ہے, سوچ پر ریاضت کرنے سوچ پہ پر مسلسل ریاضت کرنے سے تخیل تحقق میں بدل جاتا ہے, خیال حقیقت میں بدل جاتا ہے. بڑی اچھی بات کی, اس بات کو کھولتے ہیں. بشیر بھائی, یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے, اور اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے ہاں کسی نے بندش کرا دی ہے, نوکری اس لیے نہیں ہو رہی کہ کسی نے بندش کرا دی ہے. بندشیں کرائی جا سکتی ہیں یا ان کا اثر و تاثر ہوتا ہے؟ سیرکزم میں نہیں, میں بالکل ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں. اگر بندش ہو سکتی ہے تو اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہم نے اپنی ساری غفلتوں سستیوں کو نہ ڈال دیے بندشوں پر. یہ بندشیں گوروں کے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہی؟ وہ ہر چیز میں ترقی کرتے جا وہاں رہے ہیں. جنات جا نہیں سکتے, راستے میں ہاں, سمندر وہاں آتا ہے. وہ انہوں نے سیسا پلائی دیواریں لگائی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اچھا, ویسے وہاں پہ بھی بہت ہیں یہ ٹیرو کارڈ ریڈر اور یہ لیکن زیادہ لیکن بہت گزارش یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ غفلت اور سستی کی بنیاد پر ہر چیز کو بندش پہ ڈال دیتے ہیں. ہر چیز کو فلانے کا بیڑا غرق ہو گیا, فلانے نے جادو کر دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں, نظر بد حدیث پاک میں آتا ہے, جادو جنات ان سے یقیناً جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر تو ہوتا ہے, ایسے ہی اس علم کے اندر اللہ نے ایک طاقت قوت, شیطان جو مقابلے میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک قوت طاقت تو ہے, تو جو بھی اس طاقت قوت کو استعمال کرتا ہے وہ دار اسلام سے فارغ ہوتا ہے, اثر ضرور ہوتا ہے. وہ بات الگ ہے, لیکن کیا جو شخص شیطان کی اس طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ بندش ہو شیطان جاتی سے جی بندش ہو جاتی ہے, وہ شیطان سے اس طاقت کو حاصل کرتا ہے؟ جی حاصل کرتا ہے, یا ان کی روش پہ ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈالنا, نفرتیں ڈالنا, یفرق بین المرء و زوجی, پہلے پارے کے اندر اس کا ذکر ہے. تو یہ ان چیزوں کے اثرات تو ہیں. لیکن اگر میں یہ تصور کر لوں بشیر بھائی کہ عمران بھائی, میں اگر یہ میں پھر عمران کو بشیر کہہ رہا ہوں, حالانکہ پچھلی دفعہ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ عمران کہنا ہے. آپ کو بادام کھلانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی, 5-7 کلو اگر رائیں تو پھر مناسب بات بھی ہوگی. ہاں, 2-4 سے بات بننے والی نہیں ہے. جادو تو نہیں ہوگا کہیں؟ اگر عقیدہ کمزور ہو تو یہی بات چلتی ہے. اگر شیطان یہی ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں بندشیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا, اب یہ بلی نے راستہ کاٹ لیا, کالا نظر آ گیا, پیلا نظر آ گیا. سپرسٹیشنز ہیں. یہ فرمایا کہ اگر شیطان کے راستے شیطان کی مدد لینا, تو فرعون سے بڑا شیطانی مددگار کون تھا؟ تو اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں جادو کرتا ہوں, اس نے بلکہ اس کو جادوگر بلانے کی ضرورت پیش آ گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کر دیا اور کسی جادوگر نے, تو ہم کہتے ہیں تم سے بڑا جادوگر کون ہے. اور اللہ بچائے, بعض بہت خراب قسم کا آدمی ہوتا ہے تو ہم کہتے تو نہیں ہے, لیکن دل میں خیال آتا ہے تم سے بڑا شیطان کون ہوگا. لیکن ہو تو سکتا ہے نا, جی جادو ہو سکتا ہے, تاثیر تو ہے. اللہ کے محبوب کے اوپر اس کے اثرات ہو گئے تھے, صحیح بخاری کے اندر روایت میں. اچھا, یہ بڑا کوشچن آ گیا, اللہ کے رسول پہ کوئی جادو کر سکتا ہے؟ جی ہو گئے تھے. سورہ فلق ناس کا شان نزول اٹھا کے دیکھیں. نہیں, وہ شان نزول آپ کی بات بالکل درست ہے. کیا اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش ہے کہ ہم اس کو تعبیر غلط کر رہے ہیں؟ دونوں اقوال ہیں. بعض حضرات علماء کا, مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا, اور اس میں وہ پھر یہ سورہ فلق سورہ ناس ان کا شان نزول اور شان ورود کے اندر یہ بات اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی عورت نے گٹھانے گانٹ کر کے باقاعدہ کنویں کے اندر ڈالا تھا, اور پھر یہ ہوا تھا ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے, جبرائیل امین کی آ کر کے تجویز. لیکن یہاں پہ جو سیکولر مائنڈ ہے نا, وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے, ایک عام عورت جو ہے یہودن, وہ اٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاثیر کر سکتی ہے جادو کی, تو اس لمحے میں کوئی وحی کیا نہیں آئی ہوگی؟ کیا کوئی شخص جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا اللہ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے گرے باندھے یا نہ باندھے؟ تو تعبیر کے اندر کیا کوئی گنجائش ہے غلطی کی؟ دیکھیں بلال بھی, میں نے عرض کیا کہ اس میں دونوں قول ہیں. بعض حضرات تو اس بات کے منکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا. بعض کا قول یہ ہے, اور ایک قول وہ ڈیفنس آف اوپینین ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے نا, یعنی قل انما انا بشر مثلکم, لیکن اس بشر پہ وحی آتی ہے, بشر ہے نہیں, اس پہ وحی آتی ہے. صرف وحی کی بات نہیں ہے, افضل البشر جیسے نہیں, رئیس الانبیاء ہے. البتہ یہ بات ہے, افضل البشر رئیس الانبیاء, امام الانبیاء ہیں. لیکن ظاہر ہے جیسا کہ اس وقت مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق,
یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں، لیکن ان اس کے ذہن میں تھا کہ یہ شاید ورائی اس کے کوئی- باوجود وہ جو جمیلہ ہے وہ کہتی ہے کہ آسمان پہ جادو اس کا چلتا ہے، وہ تو اگر شک کمر کرنے والا شخص جو ہے زمین کا جادو اور زمین کی یہودن کی طاقت اس کے اوپر غالب ہے نہیں تو اس یہ پہ بہت غالب بڑا، کی بات نہیں، اس پہ غالب کی بات نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں لیکن اس کی شیطان تاثیر ہو گئی نا۔ نہیں دیکھیں یہ بتائیے، اچھا شیطان میرے رسول پہ کیسے قابو کر سکتا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے؟ زکریا علیہ السلام، احد میں میں نے ان حضور- کے سر مبارک کی اگر ان کی مثال کو ہم نے درست لینا، شاہ جی آپ بیچ میں حصہ نہیں جب ڈال تک رہے آپ بولیں گے نہیں میں نے مداخلت نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ پہلا مفتی صاحب جو ہے نا ناراض نہ آپ بالکل اپنی باری پر ضرور بولیں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں تو چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوں، نہیں آپ بسم اللہ کریں نا۔ علامہ صاحب ہم میں نے دو کہا آپ بتائیں یا میرے میں مفتی صاحب علامہ صاحب ہم آپ کو دو رائٹس دیتے ہیں، دو رائٹس۔ ایک رائٹ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی باری پہ مکمل گفتگو کریں، اور آپ کو اور مزے کی اثار اور قربانی کی بات بلال بھائی سے پوچھیے گا۔ میں نے بلال بھائی سے کہا کہ میں اپنا وقت بھی علامہ صاحب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ایک دوسرا رائٹ ہم آپ کو اور بھی دیتے ہیں، نہیں دوسرا رائٹ ہم آپ کو اور بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہماری گفتگو مکمل ہو جائے آپ ہم سے ڈس ایگری بھی کریں، یہ بھی رائٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ دونوں رائٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ہاں، رائٹ ایک چیز کا ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم وہ یہ کہ جب علامہ صاحب کی بات ہو رہی ہے میں بیچ میں نہ بولوں حضور، جب کوئی اور بس یہ ہے بات۔ یہ رائٹ جو ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، بے یہ شک۔ کراس دا بورڈ ہے یا صرف علامہ صاحب کے لیے؟ نہیں نہیں سب کے لیے جی، سب ہم اتنی احتیاط پھر کیوں کر رہے آپ کے ہیں؟ پاس تو شروع سے بلال شروع بھائی، سے ہی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب میری بات مکمل ہو، آپ کے زبیر نے جو بات کی از اول تا آخر میں نہیں مانتا، بالکل ٹھیک ہے۔ یار سارے موضوع سے ہٹا دیا، 100%۔ یہ موضوع پر واپس موضوع پر واپس آ گیا، موضوع پہ واپس آ عمران گیا۔ بھائی یہ اصل میں- رائٹ تھوڑا سا مجھے دے دے اگر ارشاد میں، کیونکہ وہ عمران بھائی کی بات جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، ورنہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یعنی روکا جا سکتا ہے کسی کو، دے کون رہا ہے، دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جادو اللہ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ دینا چاہ رہا ہے اور اوپر سے اور میں یہودن اس کو روک دوں گا جا کر کے، تو یہ تو ہمارا دماغ تو سینس نہیں اس بنا کو رہی۔ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے خود فرما دیا نا کہ میں نے فجور کو اور میں نے شیطان کو اور نیکی اور تقوی کو طاقت دی ہے، اور اختیار اور امتحان تبھی ہوگا جب آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ سورہ ناس، سورہ فلق میں روز پڑھ رہا ہوں، کیا مجھ پہ جادو ہو سکتا ہے؟ ہاں ویری گڈ، جزاک اللہ بلال بھائی۔ اب یہ وہ بات آئی ہے جس کی طرف میں بھی آپ سے مدبانہ التجا کرنا چاہتا تھا کہ ایک پورا سیگمنٹ یا دو کم از کم میری رائے میں آنا چاہیے کہ توڑ کیا ہے۔ مرض تو ہو گیا، تفتیش و تشویش ہو گئی، اب اس کا علاج یہ اہم ترین۔ دیکھیں سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 98 میں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کا لفظ قرآن میں 88 مرتبہ آیا ہے، ہر جگہ جہاں تذکرہ شیطان کا آیا ساتھ میں اللہ نے علاج بھی ہم موضوع